بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا استحسان کو، یعنی کیسے جلی کی موجودگی میں کیسے خفی کو ترجیح دینا، اور بھی استحسان کی ڈیفینیشنز ہیں، لیکن عام طور پہ یہی ہے، یعنی اصول سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرنا۔ وہ اصول جو کسی مجتہد کے نزدیک معتبر تھا، تو مجتہد نے اپنے اصول سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کیا، کس وجہ سے کیا وہ اسی کو پتہ ہے۔ نیکسٹ چیز ہے مصلحت۔ اچھا، اب یہ وہ سورسز آف شریعہ ہیں یا دلیل کی قسمیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے۔ کتاب و سنت کے بارے میں تو سب کا کنسنسس ہے، اجماع اور قیاس کو بھی میجورٹی مانتی ہے، میجورٹی۔ اور یہ اس کے بعد جو ہم پڑھ رہے ہیں، قول صحابی ہو گیا، استحسان ہو گیا، آج ہم نے مصلحت پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم سد الذرائع وغیرہ پڑھیں گے، استصحاب، عرف، شرائع من قبلنا، تو یہ مختلف ہی ہے، مطلب ان کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی ان کو سورس آف شریعہ مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی دلیل مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی تھوڑا استعمال کرتا ہے، کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے، اس طرح کے اختلافات ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ تو مصلحت مرسلہ کو استصلاح بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایک نام استصلاح بھی ہے اصول فقہ کی کتابوں میں۔ مصلحت کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ دو چیزیں، حصول منفعت اور دفع مضرت، کوئی فائدہ حاصل کرنا یا کسی نقصان کو دور کرنا۔ تھوڑی اس سے ڈیفرنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ تو وہی ہے۔ تو حصول منفعت، مصلحت کسی کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی فائدہ پیش نظر ہو، ٹھیک ہے، اور دفع مضرت، انسان سے کسی نقصان کو دور کرنا مقصد ہو۔ تو ان میں سے کوئی ایک پہلو ہو تو اس کو مصلحت کہتے ہیں، یعنی انسان کو کوئی فائدہ مل رہا ہو یا انسان سے کوئی نقصان دور ہو رہا ہو، اس کو مصلحت کہتے ہیں۔ مصلحت جو ہے، یا جس کو ہم استصلاح بھی کہتے ہیں، اس میں ہم نے کہا اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی چیز تو اس کی ڈیفینیشن کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو تعریف ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جلب منفعت اور دوسرا دفع مضرت۔ ٹھیک ہے، جلب منفعت سے مراد کسی فائدے کا حصول، دفع مضرت سے مراد کسی نقصان کو دور کرنا۔ جو اس کی اقسام ہیں وہ تین ہیں، مصلحت کی اقسام تین ہیں۔ ایک ان کو کہتے ہیں مصالح معتبرہ، جن کا اعتبار کیا گیا شریعت میں، یعنی وہ مصلحتیں جن کو شریعت نے قابل اعتبار ٹھہرایا۔ ایک ہے مصالح ملغا، لغو سے، یعنی وہ مصلحتیں جن کو شریعت نے لغو قرار دیا ہے۔ اور تیسری ہیں مصالح مرسلہ، یعنی وہ مصالح جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ دیکھیں، مصالح معتبرہ تو وہ تو خود شریعت نے ان کا اعتبار کیا، ملغا شریعت نے ان کو لغو قرار دیا، اور مرسلہ جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ تو اصل میں یہ مصلحت ہے، اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے یا اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے، یعنی مرسل جہاں پہ شریعت خاموش ہے، اس مسئلے کو ہم نے معتبرہ میں شمار کر کے اس کا اعتبار کرنا یا ملغا میں شمار کر کے اس مصلحت کا اعتبار نہیں کرنا۔ یعنی دیکھیں نا، کہیں آپ مصلحت کا اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہیں کر رہے، ایسا ہی ہے نا، کہیں آپ مصلحت دیکھ رہے ہیں، کہیں آپ مصلحت اگنور کر رہے ہیں۔ تو کہاں آپ نے مصلحت کو دیکھا ہے، کہاں اگنور کیا ہے، تو یہ کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت ہوگا نا۔ تو اب مصلحت کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں۔ مصالح معتبرہ، یہ وہ احکام ہیں جن کا شارع نے اعتبار کیا ہے۔ اعتبار سے مراد یہ ہے کہ شارع نے ایسے احکام دیے ہیں جن کے ذریعے سے ان مصالح تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ دین کا تحفظ، جان کا تحفظ، عقل کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، اور مال اور ملکیت کا تحفظ، پانچ چیزیں۔ بلکہ تحفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، تحفظ کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ بہت عام ہے، گروتھ کا یا فروغ کا۔ پانچ چیزیں انسان کی مصلحت، مطلب مصلحت سے بھی مراد کیا ہے، کون سے ڈومینز میں مصلحت آپ اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پانچ چیزیں اس میں، تحفظ بھی ہے اور فروغ بھی ہے، یعنی پانچ چیزوں کو سیکیور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں شرعی احکام دیے ہیں، یا پانچ چیزوں
کے فروغ اور نشو و نما اور گروتھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت نازل کی ہے۔ اب مسالے سے مراد دنیاوی مسالے ہیں۔ دیکھیں اخروی فلاح تو ہماری مقصود ہے ہی ہے، دین سے شریعت سے اخروی فلاح تو ہے ہی ہے۔ ابھی ہم شریعہ کو ایک ایسے قانون کے طور پہ اسٹڈی کر رہے ہیں مصلحت کے پرنسپل کے تحت کہ جہاں وہ ہماری دنیا کی فلاح کا ذریعہ کیسے بن رہا ہے۔ دیکھیں آپ کے جتنے بھی لینڈ آف دی لاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ان میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ پبلک انٹرسٹ، لوگوں کی فلاح، لوگوں کی ویلفیئر، سٹیزنز جو شہری ہیں ان کی فلاح۔ تو شریعہ لا میں جو ہے کیا دنیا کی فلاح بھی ہے؟ ہاں ہے، سب سے زیادہ ہے۔ دنیا کی جتنی بھی قوانین ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر دنیا کی فلاح، انسان کی فلاح و بہبود اگر کہیں پر ہے تو وہ شریعہ لا میں۔ انسانوں کی 5 چیزیں آ گئیں۔ سب سے پہلے تو اس کا دین آ گیا، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ اس کی جان آ گئی، تیسرے نمبر پہ اس کی عقل ہے، چوتھے نمبر پہ مال ہے یا نسب ہے، پانچویں نمبر پہ مال ہے، ایک چھٹی چیز کو بھی شامل کیا گیا ہے، عزت و آبرو۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ان 6 چیزوں میں سے کسی چیز کے تحفظ یا اس کے فروغ کے لیے نہ ہو۔ مقاصد شریعت بھی یہی ہے۔ دین کے تحفظ کو، ٹھیک ہے، جان اور عقل کے تحفظ میں ظاہری بات ہے آپ جان کو تحفظ دیں گے، ٹھیک ہے۔ سر ایک کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم انفرادی طور پہ ہوں گے تو پھر ہماری جان کی پریفرنس ہوگی، ادھر ہی کلاس میں ہوگا، اور جب معاشرتی طور پر ہم نے امام کا وہ دیکھا تھا کہ ان کا تھا تو انہوں نے اپنے دین کو پریفرنس دی تھی اپنی جان سے۔ وہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں، مثالوں میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ مثال کے طور پہ اب انہوں نے اس کی جو مثالیں بیان کی ہیں، قصاص کا حکم ہے۔ اب قصاص کا حکم کس لیے؟ انسان کی جان کے تحفظ کے لیے۔ شراب نوشی پہ جو حد جاری کی گئی، ٹھیک ہے، اب شراب نوشی کی جو حد ہے یہ عقل کی حفاظت کے لیے، اور آبرو کے تحفظ کے لیے حد قذف کو، حد قذف کیا ہے کہ کسی کے اوپر بہتان لگانا، اس کے 80 کوڑے۔ اب اس کے ذریعے سے انسان کی عزت کو، اس کے رسپیکٹ، آنر کو محفوظ کیا گیا۔ اور نسب کے تحفظ کے لیے زنا کی حد کو جاری کیا کہ انسان کا نسب جو ہے وہ محفوظ رہے، کس کی اولاد ہے۔ ظاہر بات ہے یہ صرف نسب سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک ٹائٹل ہے، ٹائٹل نہیں ہے، ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ بچہ، اس کی تربیت اس کی ذمہ داری ہے نا، ورنہ تو وہ اسٹیٹ کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ اسٹیٹ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تو ایک ادارہ کھول دینا ہے۔ اب اس ادارے میں اس بچے کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوری کی حد ہے وہ مال کے تحفظ کے لیے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسائل معتبرہ، اس کی مثالیں کہ یہ جو احکامات ہیں، ان احکامات کے اندر شریعت نے مثال کے طور پہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قصاص کا حکم ہے، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ شراب نوشی کی حد ہے، حد خمر ہے، پھر اس کے بعد حد زنا ہے، پھر اس کے بعد حد سرقہ ہے، چوری کی حد ہے، پھر اس کے بعد حد قذف ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے۔ دین کے لیے جیسے جہاد کا حکم ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے جہاد کا حکم ہے۔ تو اب اس میں مصلحتیں ہیں۔ جہاد کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ انسان کا دین محفوظ رہے۔ قصاص کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ انسان کی جان محفوظ رہے۔ مطلب ہم جان مال کی حفاظت کے لیے تو ہم یورپ جا رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہاں ہمارا جان مال زیادہ سیکیور ہوگا، ٹھیک ہے۔ مرتد والا جو ہے وہ دین کے اندر ہی آ جائے گا کہ جو مرتد کا اصول ہے کہ اس کو جی مرتد جی کو قتل کیا جی جائے۔ ایسے ہی ہے۔ حد ارتداد جو ہے دین کی حفاظت کے لیے، مثال کے طور پہ حد ارتداد ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ کوئی بھی آپ حکم لے لیں، دین کا کوئی بھی حکم لے لیں، تو وہ ان میں سے یعنی کوئی بھی شریعہ رولنگ جو ہے وہ انسان کی ویلفیئر کے لیے، انسان کے جان مال عقل، اس کی نسب، اس کی عزت و آبرو، اس کے دین کی تحفظ کے لیے۔ دین سے مراد ظاہری بات ہے اس کا ایک انٹلیکچوئل تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا ایک ورلڈ ویو ہے،
وہ بہت ضروری ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مسائل ملغا، یعنی ایسی مصلحتیں جن کو شریعت نے لغو قرار دیا، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے، لیکن شریعت نے کہا نہیں، فائدہ نہیں لینا۔ کچھ جگہ پہ شریعت نے کہا ہاں فائدہ ہے، بس ٹھیک ہے فائدہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں زندگی ہے، ٹھیک ہے بندہ مار دو۔ کیوں مار دو؟ کیونکہ ہزاروں کی جان بچے گی۔ اب یورپ میں کیا ہے، انہوں نے یہ اس کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کیپیٹل پنشمنٹ، کیپیٹل پنشمنٹ اس کو کہتے ہیں، انہوں نے ختم کر دی نا قتل کی سزا، یعنی ایک بندہ نے قتل کر دیا تو وہ کہتے ہیں اس کو عمر قید، ساری زندگی جو ہے اس کو جیل میں رکھو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ اس کو سینٹینس ٹو ڈیتھ نہ دو۔ اب وہ ہمارے ہاں بھی یورپی یونین وغیرہ اب آپ دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک تو امریکہ جو ان کا ابا ہے اس نے بھی نہیں ختم کی۔ وہ یہی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ اگر آپ یہ جو ہے وہ قصاص کی یا پھانسی کی یا جو بھی آپ کے ملک میں طریقہ کار ہے، سزا ختم کر دیں گے تو لوگوں کے اندر کوئی ڈیٹرنٹ ہی نہیں رہ جائے گا، کوئی خوف ہی نہیں رہ جائے گا، لوگ تو دوسروں کو ماریں گے، پھر وہ کہے گا بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جیل بھی جانا پڑے گا نا، ساری زندگی جیل رہنا پڑے گا، چلو کوئی۔ تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قرآن یہ کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے۔ قاتل کو اگر آپ پھانسی پہ چڑھاؤ گے تو 100 بندے جو ہے، 100 بندے کے 1000 بندے اسے عبرت پکڑیں گے کہ یار ہم نے اگر کسی کو مارا تو یہ حشر ہونا ہے ہمارا۔ تو وہ مصلحتیں شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہے۔ چور کا اگر آپ ہاتھ کاٹو گے تو اب کوئی چوری کرے گا؟ مجھے بتائیں، کون چوری کرے گا؟ تو مصلحت ہے نا، اس میں آپ کا مال محفوظ ہوگا۔ جب آپ اس لا کو امپلیمنٹ کرو گے تو لوگوں کا مال محفوظ ہوگا۔ اب جب پتہ ہی ہے کہ بھئی کرپشن کرنے سے زیادہ کیا ہوگا؟ جرمانہ، نوکری چلی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں 2 ارب کی کرپشن کر لی اس کے بعد نوکری میں چلی جائے، ٹھیک ہے، جیسے وہ 20,000 منتھلی کما رہا ہے، اس کو کیا جاتا ہے؟ یہ صورتحال ہمارے یہاں ہے بھئی، زیادہ سے زیادہ میکسیمم پنشمنٹ یہی ہے نا۔ اب اسے پتہ چلے کہ نہیں یار ہاتھ کاٹا جائے گا تو وہ کرے گا کرپشن، چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے پھر لوگ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسائل ملغا وہ ہیں کہ جن کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ وراثت کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، وراثت میں کیا قاعدہ ہے کہ بیٹی اور بیٹے کا حصہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ تو مسائل ملغا کی مثال کیا ہے؟ یعنی جن مصلحتوں کو، جن فائدوں کو، یعنی ہر انسانی فائدے کا شریعت نے لحاظ نہیں نہ کیا کہ بھئی اس میں فائدہ ہے تو اس کو لے لو۔ اب اگر یہ شراب پی کے تو بڑی قوت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی طاقت محسوس ہوتی ہے، تو اس کو جائز ہونا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں۔ اسی طرح سے اب وراثت میں بیٹی کا حصہ بیٹے کے برابر ہونا چاہیے، تو شریعت نے اس کا اعتبار کیا؟ نہیں کیا۔ تو جب شریعت نے نہیں کیا تو ہم بھی اس کا اعتبار نہیں کریں گے، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو کچھ مصلحتوں کا، کچھ فائدوں کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا۔ اب وہ ویسے ہی وہ تو ایک ڈسکریمنیشن پیدا کرتے ہیں نا، اس لحاظ سے پیدا کرتے ہیں کہ جی اچھا چلو یہاں عورت کا، بہت ساری جگہوں پہ مرد کے فائدے کا بھی اعتبار نہیں کیا، عورت کے فائدے کا اعتبار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب حق مہر جو ہے وہ مرد دیتا ہے، خرچ جو ہے وہ مرد کرتا ہے، وہاں عورت کے فائدے کا، تو وہاں وہ یہ نہیں کہتے کہ جی مرد کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، تو وہ ایک خواہ مخواہ جو ہے وہ ایک اعتراض کھڑا کرتے ہیں۔ تو شریعت نے اصل میں تو بیلنس کیا ہے نا، کہیں عورت کے فائدے کا اعتبار کیا، کہیں مرد کے فائدے کا اعتبار کیا۔ تو کچھ مصلحتیں ایسی ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا، تو ہم بھی ان کو کیا کہیں گے؟ ہم نے ان کا اعتبار نہیں کرنا۔ اب ظاہری بات ہے، جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہم نے کرنا ہے، جن کا۔ اب مسئلہ ہے کہ کچھ، جی سود کا سکپ کیا، کیا چیز؟ سود کے بارے میں یہاں اللہ ربا، ہاں ہاں، یہاں ایک صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ ربا اضافہ مضافن حرام ہے۔ نہیں وہ تو نہیں، ظاہری بات ہے، سود جو ہے وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو یا سمپل انٹرسٹ ہو، دونوں طرح سے حرام، دونوں طرح سے۔ مطلب وہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ سود جو ہے، بندہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھئی اس میں بھی تو مجھے فائدہ ہی مل رہا ہے نا، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ سود کی مثال انہوں نے بیان کی کہ اس میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ جو مجھے فائدہ ہی مل رہا ہے، اور شریعت جو ہے وہ انسان کے فائدے کا اعتبار کرتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہر جگہ فائدے کا اعتبار نہیں ہے، کہیں شریعت نے فائدے کا اعتبار کیا ہے ہمارے انسانوں کے فائدے کا، وہاں ٹھیک ہے ہم اعتبار کریں گے، کہیں پہ شریعت نے ہمارے فائدے کا اعتبار نہیں کیا، کیونکہ وہ ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے نا۔ تو اپنی آزاد مرضی سے، اپنی کانسنٹ سے بھی اگر وہ آپ کو سود دے رہا ہو تو پھر بھی وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جوا، فساد برپا ہو رہا ہوتا ہے نا اس سے۔
تیسری قسم اصل میں یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، کہ وہ مصلحتیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے، یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ ان میں انسان کا فائدہ ہے لیکن ہمیں شریعت سے معلوم نہیں ہو رہا کہ شریعت نے اس فائدے کا اعتبار کیا کہ نہیں کیا، اب ہم کیا کریں، ان کاموں کے بارے میں ہم کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بات سامنے آئی کہ جن مسلمانوں کو جہاد میں بھیجا جاتا تھا ان کی رجسٹریشن کی جائے، یعنی اس سے پہلے رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی سپاہیوں کی، والنٹیئرز ہوتے تھے، ایک اعلان ہوتا تھا بھئی ہم اس مہم پہ جا رہے ہیں، جس نے آنا ہے آ جائے، تو اب لوگ آ جاتے تھے۔ پھر اس میں ہوتا تھا یہ کہ اس مہم میں جو مال غنیمت ہوگی تو جو لوگ شریک ہیں ان میں 80% مال غنیمت کا چلا جاتا تھا، اسی طرح سے چل رہا تھا، 20% خمس میں نکل جاتا تھا، 80% شرکاء میں۔ کوئی اس طرح سے ویل آرگنائز آرمیز نہیں تھیں کہ جن کی کوئی منتھلی سیلریز ہوتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں، مطلب ہم کب تک یہ اس طرح سے چلاتے رہیں گے، تو کوئی نظام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسے رجسٹرز بناتے ہیں، انٹری کرتے ہیں لوگوں کی جو اپنے آپ کو والنٹیئرز کرتے ہیں کہ جی جب بھی آپ ہمیں کہیں گے ہم حاضر ہیں لڑائی کے لیے، آ جائیں گے۔ تو انہوں نے دیوان بنائے۔ تو اب یہ دیوان اللہ کے رسول نے تو نہیں بنائے، حضرت عمر نے بنائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مصلحت کا اعتبار کیا کہ اس میں فائدہ ہے، کس کا؟ اسلامی ریاست کا، اور ایک سٹیپ لے لیا۔ حضرت عمر نے ایسے بہت سارے کام کیے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان کو کہنے لگی جی قرآن جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ ہاں، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں؟ اب اس میں فائدہ تو تھا کہ قرآن ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، دین کی حفاظت سب سے بڑا فائدہ، دین کی حفاظت کا اس میں مصلحت تو تھی۔ لیکن اب اس مصلحت کا ابو حضرت ابوبکر کی دلیل یہی تھی کہ اگر وہ مصلحت ہے تو اللہ کے رسول کو اعتبار کر لینا چاہیے تھا تو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ ہمارے ہاں بھی اب دیکھیں نا یہ دلیل ہوتی ہے عموماً اہل حدیث حضرات کے ہاں، سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ تو یہ بہت باریک فرق ہے بدعت میں اور مصلحت میں۔ بدعت کے خلاف یہی دلیل دی جاتی ہے نا، بھئی اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کیا؟ پھر اب یہاں بات یہ ہے کہ بہت سارے کام اللہ کے رسول نے نہیں کیے لیکن خلفائے راشدین نے کیے۔ تو ہر جگہ بدعت کی تلوار لٹکانا نا، اس سے بھی معاملات بہت زیادہ کیا ہو جائیں گے، الجھ جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ نہیں کر پاؤ گے، مطلب خود اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پاؤ گے، فائدہ کے بجائے نقصان کر بیٹھیں گے۔ نہیں، اب جو کچھ آپ کر رہے ہوگے اس کو کہاں سے جسٹیفائی کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا وہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں جی میلاد النبی جو ہے وہ منانا تو بدعت ہے لیکن سیرت کانفرنس کرنا کون سے سنت سے ثابت ہے۔ اب دیکھ کتنی بات یہ ہے کہ اب آپ باریکی میں جاؤ نا، یا تو پھر ٹھیک ہے پھر اپنا واضح کرو کہ فرق کیا ہے، پھر بتاؤ۔ اب اتنا سمپل اتنا آسان تو نہیں نا کہ جو وہ کریں وہ بدعت ہے، جو ہم کریں وہ جائز ہے، حالانکہ دونوں کا ثبوت جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں جا کے وہ بدعت بن جاتا ہے اور کہاں تک وہ مصلحت ہے۔ تو اب یہ جو چیپٹر ہے نا، یہ جو دائرہ کار ہے کہ کچھ فائدے ایسے ہیں ہمارے دینی، کیونکہ دیکھیں نا مصلحت میں سب سے پہلے تو دین آ رہا ہے، دین کا تحفظ اور دین کا فروغ۔ کوئی عمل ایسا ہے کہ جس سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے اور وہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، یا دین کو فروغ مل رہا ہے اور وہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ مصلحت کا پرنسپل کہتا ہے کہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مصلحت میں سب سے پہلے مقصود انسان کا دین ہے، دین محفوظ رہے گا تو آپ کی آخرت بنے گی، دین ہی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بین الدفتین نہیں تھا، دو گتوں کے درمیان، ایک مصحف کی صورت میں نہیں تھا، لکھا ہوا تھا، متفرق تھا، مختلف جگہوں پہ پڑا ہوا تھا، پتھر کی سلوں پہ، درختوں کی شاخوں پر۔ اب اس میں ایک بیانیہ وہ ہمارے یہاں غامدی صاحب نے بنا لیا، وہ تو ایک عجیب ہی ہے، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں مکہ میں پرنٹنگ پریس لگے ہوئے تھے اور قرآن پبلش ہو رہے تھے، مطلب وہ اس طرح کا جو ہے۔ چائنا میں پیپر ایجاد ہو چکا تھا، دو چار باتیں ادھر ادھر سے پکڑ کے جو ہے ان سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں،
ایسے جیسے جو ہے وہ، ایسا نہیں تھا. تو قرآن ہاں حافظوں میں موجود تھا، لوگوں نے اس کو میمورائز کیا ہوا تھا، یاد کیا ہوا تھا، لکھا ہوا وہ متفرق تھا. تو اس کی حفاظت تو اس کی ظاہری بات ہے، قرآن نے خود کہا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس لیے یہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں. تو حفاظت اس کی اللہ تعالیٰ نے سینوں کے ذریعے سے کی تھی، لیکن اضافی طور پہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے لکھوانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا. اب وہ بین الدفتین نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر نے یہ ڈیسیجن پھر حضرت عمر کے کہنے پہ لیا، اصرار کرنے پہ لیا. بلکہ جس کو انہوں نے بلوایا آگے حضرت زید کو، ہاں انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ بھئی اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو آپ حضرات کون ہوتے ہو کرنے والے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک سوچ جو ہے حضرت ابو بکر کی بھی تھی، لیکن وہ بھی قائل ہو گیا کہ نہیں ہے بھئی یہ بدعت نہیں ہے. تو اب یہاں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بدعت اور مصلحت میں فرق ہوتا ہے. مصلحت وہ ہوتی ہے کہ جس سے دین کو یا آپ کی دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہ کام بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اسی لیے تو اس کو مصلحت مرسلہ کہہ رہے ہیں. اگر اللہ کے رسول نے کیا تو وہ تو معتبرہ ہوگی، یا اگر اللہ کے رسول نے اس کا انکار کر دیا پھر وہ ملغا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خاموش ہیں، قرآن خاموش ہے، تو وہ مرسلہ ہے. اب وہ ملغا بھی ہو سکتی ہے اور معتبرہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کب آپ نے اس کو معتبر میں شمار کرنا ہے، کب ملغا میں شمار کرنا ہے. جب ملغا میں شمار کریں گے تو وہ بدعت بنے گی، جب معتبرہ میں شمار کریں گے تو وہ مصلحت بنے گی. ٹھیک ہے، تو یہ باریک فرق ہے جو ایک عالم دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی پریکٹس کی. یہ اصولی پریکٹس جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک وہ کوئی معتدل رائے نہیں پیش کر پائے. اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا پھر اس بات کی، اور زید صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اس بات عمل کو کرنے کے لیے. تو یعنی کہ یہ کوئی اتنا اتھارٹی والے لوگ تھے نا، وہ مطلب وہ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید چھوڑا اور قرآن مجید پر اعراب نہیں تھے، ایسے ہی تھا نا. قرآن پہ اعراب نہیں لگے. اعراب کس نے لگائی؟ زیر زبر پیش کس نے لگائی؟ ہم لوگوں نے لگائی. اب بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، کوئی بھی بدعت نہیں کہتا. ساری اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصود کیا ہے؟ دین کی حفاظت. دین کی حفاظت مقصود ہے، دین کا فروغ مقصود ہے، اور دین کا بنیادی مقصد جو ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، قرآن کا ترجمہ نہیں تھا، کسی زبان میں تھا نہیں تھا، صرف عربی میں قرآن تھا. آج ہم نے قرآن مجید کے ترجمے الاؤ کیے، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بدعت ہے؟ نہیں ہے. کیا ہے؟ مصلحت ہے. یہ مصلحت مرسلہ ہے. یعنی مصلحت میں دیکھیں نا فائدہ ہے. 5 چیزیں آپ سامنے رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ دین انسان کی جان، انسان کی نسل، اس کی عقل، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، ان میں سے کس کو تحفظ مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پبلکلی، ذاتی نہیں، پبلکلی. ٹھیک ہے، کیونکہ مصلحت کا تعلق اصل میں پبلک سے ہے، پبلک انٹرسٹ سے ہے، پبلک لا سے، اس کے پرنسپل کا. ہاں مجھے میری ذات کو فائدہ ہو رہا ہے، نہیں، وہ نہیں، ذاتی فائدہ نہیں دیکھنا. وہ پھر آپ نے کہا مصلحت اور بدعت میں باریک فرق ہے. مصلحت کی تو سمجھ آ رہی ہے، بدعت میں کیا ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم کہتے ہیں بدعت ہے ان چیزوں میں سے؟ ابھی ہم مصلحت پوری کر لینا، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سوال کا جواب بھی مصلحت کے تحت. ایک اور مثال انہوں نے بیان کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جماعت نے ایک بندے کو قتل کر دیا، ایک گروپ نے. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ میں سب کو ماروں گا. یعنی ایک بندے کو قتل کرنے میں اگر 100 لوگ شریک ہیں تو آپ کے ساتھ ایک جان کے بدلے میں کیا 100 جانیں لی جا سکتی ہیں؟ اب ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا نہیں، جان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ آپ 100 لوگوں کی جان لیں. کیوں؟ کیونکہ بعد میں یہ ہوگا کہ لوگ گروپ کلنگ کی طرف چلے جائیں گے، ہاں گینگسٹرز بن جائیں گے. جب تک آپ گینگسٹرز کو اڑائیں گے نہیں، اب آپ کہیں گے ایک بندہ مارا تو ہم 10 ماریں گے، اگر 10 اس کے قتل میں شریک ہوئی ہے تو ثابت ہو گیا تو اس سے قتل رکے گا. ورنہ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، اگر جان کے بدلے میں صرف جان ہے، ٹھیک ہاں، تو وہ معاملہ نہیں چلے گا، پھر قتل و غارت نہیں رکے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے یا خلفائے راشدین کے دور میں بہت سارے ایسے کام ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. یہی بات ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اذان کے حوالے سے، کہ ان کے زمانے میں کیا ہے، اذان جمعہ کی جو ہے وہ ایک ایکسٹرا اذان ہوتی تھی. اور مقصد کیا تھا؟ کیونکہ سپیکرز نہیں تھے اس وقت سپیکرز نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب تو آ گئے نا، تو اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی.
تو وہ بازار میں جا کے ایک اذان دی جاتی تھی تاکہ لوگ کیا کریں، جمعہ کی تیاری کر لیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح باجماعت کا آغاز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ آپ نے 3 دن صرف تراویح پڑھائی، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو باقاعدہ ایک جماعت کی صورت دی، ٹھیک۔ مقصود کیا تھا؟ دین کی حفاظت۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مصلیحت کی حجیت۔ اب اس کی حجیت کی بحث آتی ہے کہ مصلیحت کیا دلیل ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ جو مثالیں ہیں نا خلفائے راشدین کی، تو اب جو مصلیحت کو حجت نہیں مانیں گے نا تو وہ اس کو قول صحابی کی بحث میں لے جائیں گے۔ اب بات سمجھ، جو مصلیحت کو حجت نہیں مانیں گے وہ اس کو قول صحابی کی بحث میں ہوگا کہ ہم تو اس کو اس وجہ سے مان رہے ہیں، قول صحابی کی وجہ سے، یا خلفائے راشدین کی اتباع کا حکم ہے اس لیے ہم اس کو مان رہے ہیں۔ اور جو مصلیحت کو مانتے ہیں وہ اس کو علیحدہ سے ایک دلیل کے طور پہ پھر مانتے ہیں قول صحابی کے علاوہ۔ تو جن لوگوں نے مصلیحت کا انکار کیا ان میں اہل الظاہر ہیں، کیونکہ وہ قیاس کا انکار کرتے ہیں تو اس لیے وہ مصلیحت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد شافعی اور حنفی فقہا، ان کی طرف بھی یہ بات منسوب ہے کہ وہ مصلیحت کو نہیں مانتے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے فتاوی میں ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مصلیحت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں نا ذرا نقشے میں، مصلیحت کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ مصلیحت کا حکم کیا ہے، یعنی کس نے اس کو مانا ہے کس کو نہیں مانا۔ ظاہریہ جو ہے نا مصلحت مرسلہ کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل الظاہر جو ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حنفی اور شافعی فقہا نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ اہل الظاہر نے مصلحت کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قیاس کو بھی نہیں مانتے۔ حنفی اور شافعی فقہا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مصلحت کو نہیں مانتے، لیکن یہ بات کہ وہ مصلحت کو نہیں مانتے یہ اصولی طور پہ تو درست ہے، ٹھیک ہے، اصولی طور پہ تو یہی ہے کہ وہ مصلحت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مصلحت کو نہیں مانتے، یعنی اصولاً نہیں مانتے۔ لیکن فرعاً کیا ہے؟ فرعاً یہ ہے کہ ان کی کچھ فتاوی ایسے ہیں جو مصلحت پر مبنی ہیں، مصلحت کے بغیر وہ فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا، اس میں انہوں نے مصلحت کا اعتبار کیا۔ اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ فروعاً انہوں نے اعتبار کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو تو حنفی ہے نا، انہوں نے ایک اصطلاح وضع کی استحسان کی، استحسان بالمصلحہ، ٹھیک ہے، یعنی استحسان کے پرنسپل کے تحت وہ مصلحت کو لے آئے، یعنی انہوں نے مصلحت کو مانا استحسان کے پرنسپل کے تحت۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل ہمارا پرنسپل یہ ہے، تو یہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ فتاوی ہمارے مصلحت پہ مبنی ہے، وہ بیسیکلی استحسان بالمصلحہ کی قبیل سے۔ اور شافعی فقہا نے بھی یہ کہا کہ جو ہمارے فتاوی آپ کو لگ رہا ہے نا کہ مصلحت پر مبنی ہے، وہ بیسیکلی قیاس کے پرنسپل کے تحت ہیں، کیونکہ ان کے ہاں قیاس کو بہت وسعت مل گئی۔ شواف استحسان کو نہیں مانتے، تو استحسان کے مسائل وہ کہاں سے حل کرتے ہیں؟ قیاس سے۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ جو قیاس کا کانسیپٹ وسیع ہے نا وہ شوافی کے ہاں، حناف کے ہاں بھی اتنا نہیں ہے۔ شوافی کے ہاں بہت توسع ہے قیاس کے پرنسپل میں، یہاں تک کہ امام شافعی نے الرسالہ میں کیا کہ الاجتہاد هو القیاس، قیاس اصل میں اجتہاد ہی ہے۔ باقی فقہا کہتے ہیں اجتہاد کی قسم ہے قیاس، امام شافعی نے کہا کہ اجتہاد سب کا سب قیاس ہی ہے۔ تو امام شافعی کے ہاں قیاس کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو دوسرے فقہا کے ہاں نہیں ملتی، اب جیسے قیاس شبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس طرح سے اور بھی چیزیں۔ تو وہ جو شوافی ہیں نا وہ قیاس کے پرنسپل کے تحت اس کو مانتے ہیں، تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قیاس کو اتنی توسع دے دی کہ مصلحت اس کے اندر آ گئی، یہ بات ہے۔ ہاں، اب اس کو جو مانا ہے باقی لوگوں نے، دو نے، جنہوں نے کہا جی ہم مصلحت کو مانتے ہیں، ان میں حنبلی اور مالکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو حنابلہ بھی ہے نا، یہ بھی قیاس کے پرنسپل کے تحت لے آتے ہیں، ان کے ہاں قیاس کا پرنسپل زیادہ وسیع ہے حنابلہ کے۔ ہم نے کہا تھا کہ حنابلہ کے ہاں کیا ہے قیاس میں، علت کی شرائط میں کیا ہے؟ ہاں، مناسب وصف ہونا، مناسبت بہت ضروری ہے، انضباط ضروری نہیں ہے، انضباط کی جگہ مناسبت، تو وہ مناسبت سے مراد وہی ہے مصلحت، عقلی مناسبت،
تو وہ اپنے اس پرنسپل کے تحت مصلحت کی ساری بحثیں قیاس میں لے آتے ہیں. اور ہاں مالکی صرف رہ جاتے ہیں جنہوں نے اسے مستقل مصدر کے طور پہ مانا ہے، صرف مالکی. اور کہا جاتا ہے امام مالک بھی نہیں مانتے تھے، بعد میں مالکیہ نے مانا. مرسلہ کی بات ہی ہو رہی ہے نا، ابھی ہماری ساری بحث مرسلہ کے حوالے سے ہو رہی ہے. یہ حنابلہ اور مالکی جو ہیں یہ اصولاً بھی مانتے ہیں، وہ یہی ہے نا، ہاں اصولاً بھی مانتے ہیں. استحسان جو ہم نے پڑھا تھا وہ اور مسئلہ ان کے اندر کوئی فرق بھی ہوتا ہے؟ یعنی استحسان فرق ویسے تو ہم نے دیکھی ہے، لیکن کسی ایگزامپل کے تحت اگر سمجھائیں. پر استحسان تو بالکل ایک ڈیفرنٹ پرنسپل ہے نا، ایک بالکل ڈیفرنٹ پرنسپل ہے، مطلب جس میں آپ جو ہے وہ کسی اصول کے تحت فیصلہ نہیں کرتے. یہی ہے نا بنیادی طور پہ، تو اس کا خلاصہ یہی تھا. استحسان یہ ہے کہ مجتہد جو ہے وہ اپنے اصول سے ہٹ کر فیصلہ کرتا ہے. جس اصول کے تحت مجتہد کو یہاں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس نے اس اصول کو چھوڑ کے فیصلہ کیا. اب جو اس نے چھوڑ کے جس چیز کے تحت فیصلہ کیا وہ کیا ہے، وہ اس کے ذہن میں ہے. مصلحت میں اصول نہیں چھوڑا جاتا. مصلحت میں اصول تو نہیں چھوڑا جاتا نا. مصلحت میں تو یہ ہے کہ اصول موجود ہی نہیں ہے، موجود نہیں ہے، کتاب و سنت کی رہنمائی نہیں ہے. اگر ہے تو وہ مصلحت مرسلہ ہے، اور ساری معتبر ہے. اصول ہے ہی نہیں نا یہاں، تو مصلحت میں اصول نہیں ہے. اور مصلحت قیاس بھی نہیں ہے. قیاس میں تو ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کو آپ کیا کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں نا، پرکھ رہے ہیں نا، مشترکہ علت کی بنیاد پہ. اب مثال کے طور پہ مصلحت میں تو یہ نہیں ہوا نا، یہ جو کیس تھا اب جیسے جمع قرآن کا بین الدفتین، قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ وسلم کے زمانے میں یہ نظیر موجود ہے، تو ہم اس نظیر کو جو آج ہمیں پیش آ رہی ہے اس نظیر کے اوپر قیاس کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ وسلم کے زمانے میں کوئی نظیر مثال موجود ہی نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں قیاس میں تو مقیس اور مقیس علیہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں اصل اور فرع ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف فرع ہے، اصل تو آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. اب فرع میں آپ نے حکم لگانا ہے، اصل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تو اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے انٹرسٹ، فائدہ، پبلک انٹرسٹ دیکھ کے آپ نے فرع پہ حکم لگا دینا ہے، جواز اور عدم جواز کا. جی اصل کی جگہ میں فائدہ کرتے ہیں جی، کہ اگر ہم قیاس کی طرح لے رہے ہیں اس کو سمجھانے کے اعتبار سے، جی جی، اصل کی جگہ میں فائدے ان 5 فائدوں کو لے لیں. ہاں آپ یوں کہہ لیں یہ پبلک انٹرسٹ ہے. اجتہاد جی میں جمع قرآن جو ہے یہ اجتہاد بھی کہا جائے گا اس کو، جو قرآن کا جمع ہوگا. اجتہاد تو سب بھی اجتہاد ہے نا، وہ ہم اجتہاد کی بحث میں پڑھیں گے، یہ سب بھی اجتہاد ہے. ایک گروہ اہل ظاہر کا ہے جو قیاس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے مسئلۃ مرسلہ کا انہوں نے بدرجہ اولا انکار کیا. شافعی اور حنفی فقہا کی طرف سے یہ بات ہے کہ وہ مسئلۃ مرسلہ کو نہیں مانتے، لیکن ان کی فقہ میں ہمیں ایسی اجتہادی باتیں ملتی ہیں جس کی بنیاد مصلحت پر قائم ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے دیکھ لی. علماء کے ایک دوسرا گروہ جو مسائل مرسلہ پر عمل کرتا ہے اس کو شرعی حجت سمجھتا ہے اور تشریع کے ماخذ میں سے ایک ماخذ سمجھتا ہے. مشاہیر میں امام مالک اور امام احمد اس کے نقطہ نظر کے حامل ہیں. ان دونوں فریقین کے درمیان ایک تیسرا فریق ہے، اس کی رائے ہے کہ مسئلۃ مرسلہ بعض شرائط کے ساتھ درست ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو اضطراری کیفیت کی قبیل سے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. امام غزالی کی رائے ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مصلحت جو ہے نا جائز تو ہے لیکن 3 شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے، 3 شرائط کیا ہیں کہ وہ مصلحت جو ہے اضطراری ہو، کلی ہو اور عمومی ہو. یعنی اب یہ ایک اور رائے آ گئی نا، مصلحت میں وہ کہتے ہیں 3 چیزیں موجود ہوں تو وہ مصلحت جائز ہے، ویسے نہیں. یعنی فائدے کا کب اعتبار کریں گے کب نہیں کریں گے، کوئی کرائٹیریا تو بنائیں گے نا. تو امام غزالی نے ایک کرائٹیریا بنا دیا کہ وہ مسئلۃ مرسلہ معتبرہ کب بنے گی اور ملغا کب بنے گی. کرائٹیریا بہت اہم ہے، کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا، ورنہ تو آپ اسی کے اندر کہ جی یہاں اعتبار ہے یہاں نہیں ہے، اب آپ کس میں اس کو رکھیں گے. وہ کہتے ہیں اضطراری ہو، کلی ہو اور عمومی ہو. یہ 3 انہوں نے باتیں کی ہیں، اضطراری، کلی اور عمومی ہو. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک بعض مسائل میں مصلحت پر عمل کے لیے 3 شرائط ہیں. اول یہ کہ وہ اضطراری کیفیت سے متعلق ہو، یعنی کیفیت اضطراری ہو، آپ مضطر ہو.
مجبور ہوں، پھر مصلحت کے پرنسپل کی طرف آپ جائیں گے، مجبور ہوں، لاچار ہیں، کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ قطعی ہو، ساری یہ ہم نے اس کو کلی عمومی کر دیا، قطعی ہو۔ قطعی سے مراد یہ ہے کہ فائدہ جو ہے نا وہ کیا ہے، یقینی ہو۔ فائدہ کیا ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہ فائدہ اس میں جو ہے نا گمان ہے کہ جی فائدہ ہو جائے گا، گمان کی بنیاد پہ آپ ڈیسیژن نہیں لوگے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا وہ مصلحت عمومی ہو، یعنی آپ کی ذات کو فائدہ نہ پہنچ رہا ہو، جنرل پبلک کو فائدہ پہنچ رہا ہو، قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تو تب آپ اس مصلحت کی طرف جائیں گے۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ جہاد میں مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کافروں نے کیا کام کیا کہ سامنے لائن میں کچھ مسلمان قیدیوں کو کھڑا کر دیا میدان جنگ میں، ظاہر بات ہے آمنے سامنے ہو کے لڑتے تھے، تو اب ان کے پاس، کافروں کے پاس کوئی مسلمان قیدی تھے، وہ انہوں نے سب سے آگے کھڑے کر دیے، اور ان کو آگے کھڑا کر کے انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اب مسلمان اگر تیر اندازی کرتے ہیں تو سب سے پہلے، لیکن اب وہ کہتے ہیں یہ اضطراری کیفیت ہے، کیوں؟ اگر تیر اندازی نہیں کریں گے تو یہ سارا لشکر بھی جائے گا، کام سے جائے گا نا، سیدھی سی بات۔ تو اضطراری کیفیت ہے، آپ کو کوئی ڈیسیژن لینا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ قطعی ہو، یعنی یقینی ہو اس میں فائدہ۔ یقینی فائدہ سے مراد یہی، آپ یقین تو ظاہر بات ہے اس درجے کا یقین تو اللہ کے علم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جی اگر آپ تیر اندازی کریں گے، آپ مسلمانوں کی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو فتح حاصل ہو جائے گی، تو اس کاس پہ وہ مسلمانوں کی جانیں اگر آپ کے ہاتھوں ضائع ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، مطلب اللہ کے ہاں قابل معافی ہے۔ اور تیسرا عمومی ہو، یعنی آپ کی ذات کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، یعنی ایک بادشاہ اپنی سلطنت کی وسعت کے لیے ایسا نہ کرے، پیچھے پوری ریاست ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ریاست کہیں غلام نہ بن جائے، کافروں کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ دیکھیں نا، اب اللہ نہ کرے کسی ریاست کے ساتھ ہماری جنگ چھڑ جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ریاست ہے، اب مثال کے طور پر اب انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہماری جنگیں ہوئی، 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، اب اس میں انڈیا نے اگر یہاں پہ بمبارمنٹ کی ہے یا پاکستانیوں نے وہاں انڈیا پہ بمبارمنٹ کی ہے، تو اب وہاں مسلمان بھی تو ہیں، اب گولہ بارود جب گرے گا یا میزائل جب ادھر سے ادھر جائے گا تو یہ تھوڑی اس فرق، ہاں مطلب، ہاں یہ مطلب اس نے چن چن کے ہندو مارنے ہیں ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ سر بعض جس طرح جنگوں میں آبادیوں پر ہی پھینکے جاتے ہیں میزائل، ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، آبادیوں پہ تو میزائل نہیں نا آپ پھینکیں، وہ پھینک رہے ہیں تو ہم یہ تو انٹرنیشنلی ہاسپٹلز آبادی اور اس طرح، مگر وہ اب یہ ایک مسئلہ ہے، دیکھیں یہ وہی مسئلہ ہے کہ اگلے نے ایٹم بم مارا ہے، اب ظاہری بات ہے تو آپ تو گئے، تو جواب میں آپ بھی ماریں گے، بنایا کیوں تھا؟ ہاں، تو جب پتہ چل جائے کہ وہ آ رہا ہے تو آپ بھی بھیج دیں، اس کے سوا چارہ نہیں ہے نا۔ اب یہ اضطراری کیفیت ہے، وہی بات ہے، انسانیت مرے گی نا، بے گناہ مریں گے، بات ٹھیک ہے، بے گناہ مریں گے، بھائی اس کے ایٹم بم سے بھی مریں گے، آپ کے ایٹم بم سے بھی بے گناہ ہی مریں گے نا، سارے تو وہ سولجرز تھوڑی مریں گے، حربی کافر تھوڑی مریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اضطراری کیفیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آپ کی ساری امت پھر اس طرح سے مٹا دیں گے اگر آپ یہ ڈیسیژن نہیں لیں گے وہ کہیں گے بھئی ان کے دین میں تو یہ منع ہے وہی جو قرآن نے کہا نا کہ اگر وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں تو تم ان کے ساتھ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرو، اگر وہ تم سے حرم میں لڑائی کرتے ہیں تو تم ان سے، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ حرم میں تو اس نے تو چپ ہی رہنا ہے تو مارو اس کو، تو پھر مار دے گا آپ کو، تو یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اخلاق کے سبق جو ہے نا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسی وقت تک ہیں جب اگلا اخلاق کا دھیان کرے۔ تو مصلحت کلی ہو، ایک نیشن سے، قوم سے متعلق ہو، ریاست سے متعلق ہو، قطعی ہو، فائدہ اس میں یقینی ہو۔ اب دیکھیں نا پاورز کیوں، مطلب جو بڑی پاورز ہیں وہ کیوں اس طرح سے اٹامک جو ہے وہ اسلحہ اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے؟ ڈیٹرنٹ کے لیے بات یہی ہے، اگلے کو بھی پتہ ہے بھئی اس نے مارنے کے لیے بنایا ہے، اگر اگلے کو کنفرم ہو جائے کہ اس نے نہیں مارنا ایٹم بم، ہاں مجھے بتائیں، اگر تو جو ہے وہ کنفرم ہو رشیا کو کہ جی امریکہ نے تو جواب میں ایٹم بم نہیں پھینکنا، میں اگر اس کے اوپر پھینک بھی دوں تو وہ پھینکنے میں دیر لگائے گا کوئی بھی نہیں دیر لگائے گا،
سیدھی سی بات پاکستان کے متعلق تو یہ کنفرم کہ وہ نہیں کرے گا. نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں کرے گا. یہ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. یہ ایک کرائیٹیریا دے دیا نا امام غزالی نے کہ انٹرسٹ کو دیکھو. انٹرسٹ اگر عمومی ہے، پبلک انٹرسٹ ہے، پبلک کو یعنی پبلک کے دین کو فائدہ ہو رہا ہے، جیسے وہ قرآن کی جمع ہے، قرآن کے اعراب، پبلک کا فائدہ ہو رہا ہے نا. اور استراری بھی ہے، بھائی لوگ قرآن پڑھ ہی نہیں پائیں گے اس کے بغیر، ٹھیک ہے. اور قطعی بھی ہے، یعنی فائدہ یقینی ہے. ہاں فائدہ تو یقینی ہے. تو اگر کوئی مسئلہ ایسی ہے کہ جس سے فائدہ یقینی طور پہ حاصل ہو رہا ہے اور عمومی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور صورت بھی استراری ہے، تو پھر وہاں مسلط کے مطابق عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا کر لینا چاہیے. پھر آپ اس کو بدعت میں شمار نہیں کرو گے. تو یہ تین جو شرائط ہیں، کنڈیشن ہے امام غزالی کی، یہ بدعت اور مسلط میں فرق کرنے کے لیے اہم ہے. اگر کوئی اس کی بنیاد پہ ہم یہ لیکچر سن کے کہے کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ ان کو بھول نہ جائے، ان کے ساتھ عقیدت کو کوئی وائپ آؤٹ نہ ہو جائے، اس کو تازہ رکھنے کے لیے ہم وہاں یہی کہیں گے نا. مثال کے طور ہم کہیں گے بھائی اضطراری کیفیت ہے کیا اضطراری کیفیت ہے؟ مطلب ہمارے پاس کیا اور ٹول اور ذرائع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے اظہار کے، یا اس تعلق کو زندہ رکھنے کے، یا اس کی تجدید اور احیاء کے؟ تو ہیں، ٹھیک ہے، ہیں اور ٹولز ہیں ہمارے پاس. حدیث شریف کا مطالعہ ہے، سیرت کا مطالعہ ہے، ٹھیک ہے، درود شریف کا اہتمام ہے، بہت سارے ٹولز ہیں ہمارے پاس. حج اور عمرہ ہے، ٹھیک ہے، حرمین شریفین ہے، مدینہ منورہ ہے، اور بہت ساری چیزیں. اگر انہی ٹولز میں سے ایک ٹول کہیں کہ یہ بھی ہے، اگر انہی ٹولز میں سے ایک ٹول یہ بھی ہے، نہیں ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں نا. مصلحت وہ ہے کہ جس کی دلیل ہمارے پاس شریعت میں نہیں ہے. اب بات سمجھیں، باقیوں کی تو دلیل ہے نا، درود شریف کی تو دلیل ہے، ٹھیک ہے. تو جن کی دلیل ہے ان کے بارے میں تو بحث چھوڑ دینا. ہاں مصلحت وہ ہے جس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اب وہ کام ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ بات ہو رہی ہے. جس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اب اس میں دیکھیں نا، جو بریلوی حضرات جو کرتے ہیں اور ہمارے حضرات کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، تو وہ بریلوی حضرات اس کو ڈیفینڈ کرتے کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ دینی فائدہ ہے، یہی بتاتے ہیں نا. سب سے پہلے یہی بات کہیں دینی فائدہ ہے، یعنی وہ اس سے بدعت کو مصلحت بناتے ہیں. دینی فائدے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مصلحت کا کیس بناتے ہیں. تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ پرنسپلی تو یہ ساری ہی مانتے ہیں، اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ مصلحت کا پرنسپل ہے، دینی فائدے کا اعتبار ہوگا. دیکھیں یہ سارا درس نظامی جو آپ نے چلایا ہوا ہے یہ سنت سے ثابت ہے. یہ سلیبس جو درس نظامی کا ہے، یہ جو مدارس کا نظام ہے، ٹھیک ہے. اب تو بلکہ تنقید آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ ادارے بنانا یہ تو سلف کی سنت ہے ہی نہیں. سلف نے تو دین اس طرح سے پڑھا ہی نہیں ادارے بنا کے، ٹھیک ہے. یہ تو سارا کیپٹلزم کے اثرات ہیں، یہ تو ویسٹرن کلچر ہے جو ہمارے مدارس نے اختیار کر لیا ہے کہ ادارے بنا کے جو ہے وہ دین کی تعلیم. اب تو یہ کرٹیسزم آنا شروع ہو گیا بس. ہاں حقیقت نہیں، بات تو یہی ہے. دیکھیں ادارہ تو ہمارا کلچر ہے ہی نہیں، ادارہ جو ہے وہ تو ویسٹرن کلچر ہے، سیدھی سی بات ہے. اور یہ جو سرٹیفیکیشن اور پورا نظام اور سلیبسنگ یہ سارا ہم نے کہاں سے لیا؟ ٹھیک ہے، نمبر آف ایئرز اور یہ سارا ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ ویسٹ کا نظام تعلیم ہے نا. ویسٹ کے نظام تعلیم کا ڈھانچہ ہم نے اپلائی کر دیا، کچھ اس کی ڈینٹنگ بینڈنگ کر کے، جو ہم اسلامک بینکنگ میں کام کر رہے ہیں وہی ہم نے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوا ہے. بات تو یہی ہے، ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ چیزوں کو وہ کیا اپنانا. دیکھیں ہمارے سلف کا کیا طریقہ تھا مجھے بتائیں. کوئی مدارس تھے؟ نہیں تھے نا. افراد ہوتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. یہی طریقہ کار تھا. مطلب اگر آپ کوشچن کھڑا کرنا چاہیں نا، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں، ہم اعتراض تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ ڈیفینسو ہو جائیں اور اس کو ہم وہ کریں. ہم تو ویسی بات کر رہے ہیں کہ بات اگر ہم اس طرح سے کرنا چاہیں تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کس کا؟ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں اس میں تو اصل بات یہی ہے نا کہ مصلحت بنیادی طور پہ ایک
فائدے کی بات ہے کہ اگر اس سے آپ کے دین کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی ہمارا دین ادارے بنانے سے منع نہیں کرتا، تو اگر اسے کوئی دینی فائدہ ہو رہا ہے اس پورے نظام سے، یعنی اس طرح سے دین کی تعلیم دینے سے، سٹرکچرز انداز میں سسٹم بنا کے، سلیبسنگ کر کے، نمبر آف ایئر، سرٹیفیکیشن، دس اینڈ دیٹ، اگر کوئی دین کو فائدہ ہو رہا ہے، یعنی دین، ہم نے کہا تھا دین کا تحفظ اور اس کی پروپیگیشن، دو چیزیں. اگر دین محفوظ ہو رہا ہے اس لیول پہ، یا دین جو ہے وہ پروپوگیٹ کر رہا ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، گروتھ ہو رہی ہے، اگر یہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی مصلحت کا پرنسپل یہی تو ہے. ثابت شدہ چیزیں ہیں اس کے لیے کیا سنت سے ہاں دین کی تحفظ کے لیے یا پروپیگیٹ کرنے کے لیے، تو اس میتھڈالوجی کو یوز کیا جائے، اس میتھڈالوجی کو یوز کریں ہم. جیسے ہم نے کہا نا میلاد کے معاملے میں استقرار نہیں ہے مطلب سارا جلیں، پھر وہ دیکھیں نا کریٹیسزم کرنا وہ کرنے والے کر دیتے ہیں. پریکٹیکلی یہ پوسیبل ہے، یعنی کہ شیخ کے پاس جا کے بیٹھ کے کون ٹائم دیتا ہے کہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ممانعت، وہ جا کے بیٹھتے تھے اور وہ جو ہے پراپر طور پر ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے، سالہ سال ان کی صحبت میں رہتے تھے اور ان پہ ایک مجاری ایک ادارہ ہی بن جاتا ہے. دیکھیں اصل چیز ہے فائدہ. دیکھیں فائدہ اگر اس سسٹم میں زیادہ ہے، دیکھیں نا اب ہمارے یہاں ویسٹ میں بھی تو مسئلہ آ گیا نا ہوم سکولنگ کا، وہ جا رہے ہیں اس طرف. یعنی اس ادارہ جاتی نظام سے بہت سارے لوگ تنگ آ گئے. کئی پروفیسرز کو میں نے دیکھا ہے 9 بچے گھر میں ہوم سکولنگ کروا رہے ہیں. اب کچھ لوگ اس سے بھی جو ہے وہ ان کو لگا کہ نہیں بھائی یہ بھی پریکٹیکل نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ اب بیویوں کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہے گی. وہ کہتی ہیں بھائی پہلے ہمارے کام اتنے ہیں، ایک کام اور ہمارے کھاتے میں تم نے ڈال دی ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب لوگ اس سے پھر واپس بھی آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو جذبے سے اس کی طرف گئے تھے پھر واپس بھی آ رہے ہیں. اس کی وجہ پورا باہر کا ایک ماحول ہے نا. اب اس سب کچھ میں جو چیز آپ کے لیے مفید ہے، کہنے کا مقصد یہ فائدہ، اصل میں فائدہ آپ کے دین کو، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کی سوسائٹی کو، ایون کہ انسان کو اگر کچھ حاصل ہو رہا ہے، کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا اس سے کوئی نقصان دور ہو رہا ہے، مصلحت کا پرنسپل یہی ہے نا. اس پورے ایجوکیشن سسٹم سے آپ یہ کیلکولیٹ کریں گے نا، زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، زیادہ نقصان ہو رہا ہے، نقصان بھی ہو رہا ہے نا. یہ پورے سسٹم کے نقصانات بھی تو ہیں نا، وہ ہمارے سامنے. سیکولر ایجوکیشن کا پورا ایک نظام ہے، نمبر گیم چل پڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ انڈیا میں چلے جائیں تو وہ سوسائڈ کی جو سب سے بڑی وجہ آپ کو نظر آئے گی اسٹوڈنٹس میں، وہ کیا ہے؟ ہاں مطلب یہ ایکڈیمک سٹریس ہے. بچے جو ہے وہ اب ہر ایک نے وہ میڈیکل میں جانا ہے، اس کے لیے اس نے اتنے نمبر سیکیور کرنا، پورا کاروبار بزنس بن گیا. یونیورسٹیز نے اپنا کاروبار چلا رہا سارا کچھ. اب وہ یونیورسٹیز بھی جو ہے وہ ہمارے منسٹری آف بزنس کے تحت ہوئی ہوتی ہیں، بزنس منسٹری کے تحت ہوتی ہیں، ٹریڈ اور بزنس کی، وہ ایجوکیشن کے تحت آتی ہی نہیں. یہ صورتحال بنی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نقصانات بھی اس کے ہیں، وہ بھی دیکھیں، فائدہ بھی اس کا ہے. دیکھیں نا اب فائدہ کیا، مثال کے طور پہ مجھے جب یہ لگتا ہے اس جنریشن کو خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں، اب یہ 4 سال چلو کالج یونیورسٹی میں جا رہی ہے، BS کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرح سے تو لگتا ہے کہ پیسہ برباد کر رہا ہے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، کوئی 5% ہوں گے جن کو کوئی فائدہ ہوتا ہوگا، باقی صرف نام کی ڈگری ہے. ٹھیک ہے، اس سیمسٹر سسٹم میں مارکس اس کو ویسے ہی مل جاتے ہیں. ویسے بھی یونیورسٹی جو ہے نا، خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں کہتی ہے بھائی نکالو، وہ باقاعدہ ٹیچرز کو کہتے ہیں بھائی نکالو. بزنس ہے نا، اتنی بڑی تعداد میں آپ بچوں کو فیل کریں گے تو اگلی دفعہ بچہ جو ہے وہ کیسے آئے گا وہاں. وہ ساروں کے انٹرسٹ آپس میں ملی ہوئی ہیں، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اس بچے کو باہر دکھانے کے لیے ڈگری چاہیے، اسے اچھے رشتے کے لیے اچھی ڈگری چاہیے، مطلب بہت سارے انٹرسٹ انوالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے میرے ساتھ اگر ڈگری کا وہ ٹائٹل نہیں، انجینئرنگ کا فلان ڈھنگام، مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اور اچھا رشتہ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا لاس. تو یہ بہت ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس سارے کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے بھائی فائدہ کیا آپ حاصل کر رہے ہو، نقصان کیا کر رہے ہو. اچھا ایک بڑا فائدہ مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ یار 4 سال کے لیے نا کچھ مصروفیت ہے، گھر بٹھا دو گے نا، کیا کرے گا اس جنریشن کو؟ اگر آپ گھر بٹھا دو گے آپ کا کیا خیال، گھر کے کام کرے گا؟ موبائل پہ رہے گا، اسکرین ایڈکٹ ہوگا. وہاں جا کے چلو کوئی ٹائم پاس کر کے آ رہا ہے نا، ٹائم پاسنگ بھی اس جنریشن کے لیے، ٹھیک ہے، اسکرین کے علاوہ ٹائم پاسنگ بھی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، صحیح بات ہے، یہ کھیل کود تماشا لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ جیسے یہ لغویات میں سے ہے. آج کل کے زمانے میں یہ جہاد ہے. مطلب یہ جو اسکرین ایڈکٹ آپ کی جنریشن ہے نا، ابھی میں اپنی بیگم کے ساتھ کچھ دن پہلے نا وہاں کچھ ویسے کسی ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے گیا، تو وہ اب دیکھیں کہ جی جنوری کی اتنی سرد رات ہے، اور وہ ریسٹورنٹ کے سامنے یہاں جوہر ٹاؤن میں نا وہ ایک پلے گراؤنڈ تھا، رات کے کوئی 8-9 بجے کا ٹائم ہوگا، اور وہاں
بچے نوجوان وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں اور وہ نکر پہنی ہوئی ہے. میں نے کہا اب دیکھیں کتنی ول پاور ہے ان میں کہ یہ دسمبر اور جنوری کی سرد راتوں میں یہ نکر پہن کے یہ بچہ جو ہے یہاں پہ فٹ بال کھیل رہا ہے اور کم از کم یہاں 1.5-2 گھنٹے تو یہ لگائے گا، اپنا پسینہ نکالے گا. یہ سوسائٹی کی مطلب ہم اپریشیٹ کر رہے تھے. اب شاید ہم اپنے زمانے میں ہوتے آج سے ہم کہتے یار کیا مطلب یہ بیوقوف لوگ ہیں، اسٹوپڈ لوگ ہیں. لیکن اب جس جنریشن کو ہم دیکھ رہے ہیں جو رضائی میں گھس کے موبائل جو ہے وہ کھول کے رات 12 بجے تک 2 بجے تک بیٹھی ہوئی ہے ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے، انسٹا دیکھنے کے لیے، اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے نا وہ بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے. وہ بھی آگے جا رہے رضائی میں بیٹھ کے موبائل ہی دیکھتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان سے بہتر ہے جو صرف رضائی میں بیٹھتے ہیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے جی یہ درس نظامی والی جو ایگزامپل ہے جی یہ استقراری والی شرط پوری ہو رہی ہے، مصلحت کی استقراری والی شرط پوری ہو رہی ہے؟ نہیں، مصلحت کی استقراری والی شرط تو نہیں پوری ہو رہی. پہلی بات ہے وہ شرائط بھی امام غزالی نے لگائی ہیں نا، ساری پوری ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. نہیں مطلب اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سب کا اپنا اپنا موقف ہے نا. مالکی تو اس کو مستقل طور پہ جو ہے وہ لیتے ہیں، فائدے کے طور پہ جو ہے نا وہ لیتے ہیں کہ حدیث کانفرنس کے اگینسٹ وہ بات کی وہ کہتے ہیں تو سر اس کے اندر کیا مطلب برائی ہے، وہ اس کو کیا کنسیڈر کرتا ہے کس میں حدیث کانفرنس کے نہیں وہ صرف یہ مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ میلاد جو ہے نا اس کو ناجائز کہتے ہیں تو آپ سیرت کانفرنس کو ناجائز کیوں نہیں کہتے؟ مطلب فرق کریں نا میلاد میں اور اس میں کیا فرق ہے. یعنی میلاد ہم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ہمارے نزدیک دینی مصلحت کیا ہے میلاد کروانے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ڈیولپ ہو، بڑھے، اور یہ مقصود ہے دین کا. ظاہری بات ہے مقصود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دین کا بنیادی تقاضا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو ہے وہ سیرت کانفرنس، اس میں بھی آپ کا مقصود یہی ہوتا ہے. تو سیرت کانفرنس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروائی، میلاد اگرچہ نہیں کروائی، سیرت کانفرنس بھی نہیں کروائی. تو اب سیرت کا جلسہ آپ اہل حدیث حضرات کی مسجدوں میں ہوتا ہے، وہ بدعت نہیں ہے، اور یہ ہماری میلاد جو ہے یہ بدعت ہے. تو یہ بتائیں نا کب بدعت بنتی ہے؟ آپ کریں تو بدعت نہیں ہے، ہم کریں تو بدعت ہے. یہ ان کا ویلڈ ہے، ظاہری بات ہے. دیکھیں جو کسی کا کویسچن ہے وہ ویلڈ ہے، اس کو آپ ایڈریس کریں. تو وہاں ہم یہی بات کہیں گے کہ اس پہ نا مصلحت کا جو دلیل ہے نا ہے یہ خطرناک، سیدھی سی بات ہے. مطلب اس کا کھلا ڈولا استعمال نا آپ کو بدعات کی طرف لے جائے گا. اچھا ایک پرنسپل تو اہم ہے، عبادات میں مصلحت نہیں، عبادات میں کوئی مصلحت نہیں. عبادات میں مصلحت مرسلہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، بس خاموش ہیں. ہاں معاملات کے اندر مصلحت کا اگر اعتبار بھی ہے تو معاملات کے اندر. اب معاملات میں کہاں اپنے مصلحت کا اعتبار کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا، ٹھیک، تو وہ پھر ایک میدان ہے جو اجتہاد کا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، جیسے امام غزالی نے دی ہے. ایسے نہیں آپ اٹھ کے نا مالکیہ کی طرح آپ کہہ دیں گے جی مصلحت کا اعتبار کرنا شروع کر دو. نہیں، وہ پھر آپ مصلحت کے نام پہ بدعت بھی کر رہے ہوں گے. آپ کا جو بھی ہو آپ مصلحت کا اعتبار کریں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کرائٹیریا بنائیں. بھئی یہ کرائٹیریا، یہ پرنسپلز ہیں، ان کے اوپر کوئی مصلحت پوری اترتی ہے، کوئی فائدہ، تو ہم اس کا اعتبار کرتے ہیں. جو ان کے اوپر پورا نہیں اترتا تو ہم نہیں. تو اب آپ کسی کو جواب دینے کے تو قابل ہوں گے نا. یعنی ہم سارا اصول فقہ تو یہی ہے نا بھئی اصولی کام کرنا ہے. استنباط اور استدلال اصول کے تحت ہونا چاہیے، بے اصولہ نہیں ہونا چاہیے، اصول بنا کے. جو ہماری سوسائٹی میں سیلیبریشن کلچر ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے یہ میلاد کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب تو انٹرنیشنلی ہر ڈے ہی سیلیبریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں جواز نکلتا ہے اس کا، کس کا؟ یہ میلاد سیلیبریشن کا. نہیں میلاد کسی اصل میں بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میلاد سے آپ کی مراد کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے اصل اختلاف جو مجھے لگتا ہے نا جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے، وہ طور طریقے جس کے ذریعے سے آپ میلاد سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہاں میلاد کی سیلیبریشن اٹ سیلف کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی میلاد النبی سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ٹھیک ہے، اس کی خوشی منانا. تو بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی جو ہے وہ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ٹھیک سب کو ہوگی نا. مطلب جس کے اندر بھی ایمان ہے اسے خوشی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. بچے کی پیدائش کی ہمیں اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مٹھائی وغیرہ بانٹ کے منا لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ہاں اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اس کو مناتے ہیں نا تو وہ طریقہ جو ہے وہ شریعہ کے رولز کے اگینسٹ ہے. اب خود اس میں بریلوی اسکول آف تھاٹ میں کرٹیسزم شروع ہو گیا.
اگر وہ صرف اتنا کر لیں کہ میلاد والے دن مثال کے طور پہ، اب ان کے خیال میں اگر 12 ربیع الاول کو میلاد النبی ہے، اہل حدیث کے حضرات کے نزدیک 9 ربیع الاول کو ہے، کسی کے نزدیک 8 کو ہے، وہ تاریخیں مختلف ہے، تو جس کے نزدیک جو بھی ہے، اب اس دن کو جو ہے وہ کوئی سیرت کا مطالعہ کر لیں، یا ان دنوں میں وہ کوئی اہتمام کر لیں، مطلب جو ہے وہ سیرت کانفرنسز کا، یا اس میں چلیں نعت خوانی کا بھی کوئی کر لیں، مساجد کے اندر اہتمام کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جس طرح سے اس کو ایک کلچر بنا دیا گیا ہے، مطلب محلوں کے اندر جو ہے وہ بچے وہ پہاڑیاں بناتے ہیں، پھر ان پہاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ مطلب عجیب و غریب قسم کے وہ کھلونے لا کے رکھ دیتے ہیں، وہ بہت اسٹف ٹوائز ہوتے ہیں، وہ لا کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، پھر وہ میوزیکل نعتیں جو ہے وہ بجائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جھنڈیاں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پیسے کا ضیاع ہے۔ یہ پیسہ آپ خرچ، آپ سلم کبھی پیسے کے اس طرح کے ضیاع کو پسند کرتے؟ کبھی بھی پسند نہ کرتے۔ سمپل سی بات ہے، اللہ کے رسول کی ہم خوشی منا رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول یہاں ہوتے، ٹھیک ہے، خوشی منانے سے تو منع نہ کرتے، اہل مدینہ کو بھی نہیں منع کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے خوشی منائی آپ سلم کی آمد کی، لیکن اس طرح سے پیسے کے ضیاع کو آپ سلم پسند کرتے تو کبھی بھی پسند نہ کرتے۔ بھائی یہی ہے، میری امت ہے، غریب مسکین ہے، کھانے کو پیسہ نہیں ہے، ان میں تقسیم کرو، یہ میرے نام سے صدقہ کر دو، ٹھیک ہے، رسول اللہ وسلم کے نام سے صدقہ کر دو، آپ اس دن میں صدقہ کر دو جس دن میں آپ سلم کی، پھر آپ سلم نے خود کیسے خوشی منائی؟ آپ نے روزہ رکھا، نہیں اپنی عبادت کو زیادہ کیا نا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی، مجھے وجود بخشا، تو میں اب اللہ کا شکر ادا کروں۔ کیسے شکر ادا کروں؟ میں اس دن کا روزہ رکھوں۔ تو ہم عبادت کے ذریعے سے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں نا، شکر اللہ کا ادا کرنا ہے، تو اللہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ میری نعمتوں پہ اگر تم نے شکر ادا کرنا ہے تو اس کے خوشی کا طریقہ کیا ہے؟ میری عبادت میں آگے بڑھ جاؤ۔ جھنڈیاں لگانا تو کوئی عبادت نہیں، ہاں صدقہ کرنا عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ صدقہ کرو، غریبوں میں بانٹ دو وہی پیسہ جو تم نے جھنڈیوں پہ ضائع کرنا ہے، وہ اسٹیج بنانے پہ ضائع کرنا ہے، اور وہ نعت خانوں کو جو ہے وہ کھانے کھلانے اور ان کے جہاز کے ٹکٹ جو ہے وہ لینے دینے پہ آپ نے ضائع کرنا ہے۔ اپنے گھر کے بچے کو، محلے کے بچے کو کھڑا کریں، وہ نعت پڑھ دے بس۔ کہتے ہیں آپ باقی کاموں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اس وقت یہ بات آپ کو بھول گئے شادیوں وہ میں کہتے ہیں اپنے بیٹے کی شادی پہ لائٹنگ کرتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے، ہم کو کہتے ہیں کہ جی وہ اسراف کرنا چاہیے، ہم تو ہمیشہ اس کی ممانعت کے قائل ہیں، ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ جی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ ایک غلط چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک غلط چیز کی مثال دے رہے ہو، تو غلط ہے نا۔ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں میلاد پر اور وہ آ کے دیکھتے ہیں لڑکے سونا، اب ظاہری بات ہے یہ تو اب دین کی ڈومین ہے نا، یہ ہاں وہ عقیدہ خراب، وہ عقیدہ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو یہ تو بہرحال ایک شرک کی ڈومین میں داخل ہو جاتا ہے، یہ تو غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ہے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، کہ انہوں نے کہا جی حضرت سعد بن ابی وقاص کے مکان کو جلا دیا جائے، کیونکہ انہیں معلوم ہوا یہ گورنر بنائے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے مکان پہ دربان کھڑا کیا، تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا جی مکان ہی جلا دو، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی جو ہے، اس سے ہم یہ دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اسلامی ریاست کے اندر کوئی گورنر، کوئی چیف منسٹر جو ہے وہ اگر کوئی گارڈ مقرر کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو سکتی تو اس جلا دو، اس کا گھر ہی جلا دو، ضرورت نہیں ہمیں تمہاری۔ نہیں وہ تو بعد میں تفتیش ہوئی نا، تو معاملہ ایسا نکلا نہیں نا۔ سر اس میں انہوں نے غصے میں کہا نا، ایک صحابی نے غصے میں کہا، اس کو تو حجت نہیں بنا سکتے نا جی ایک صحابی نے غصے کا اظہار کیا، حجت نہیں بنے گی نا ایڈمنسٹریشن۔ دیکھیں مصلحت تو پھر وہی بات ہے نا، ہم مصلحت تو ایک اجتہاد ہے، ٹھیک ہے، حجت تو ہم کہہ ہی نہیں نہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک اجتہاد ہوتا ہے مجتہد کا۔ تو آج بھی اگر کسی نے یہ کام کرنا ہے تو اس حاکم نے اجتہاد ہی کرنا ہے، کوئی مسلمان حکمران ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اجتہاد کا۔ اسی طرح نضر بن حجاج ایک صاحب تھے، حضرت عمر نے ان کا سر منڈوا کے انہیں کہا تھا مدینہ سے نکل جاؤ، اب بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا، خوبصورت بہت تھے، اور اوپر سے بال بھی ایسے خوبصورت تھے کہ عورتیں جو ہے وہ ان پہ شاعری کرتی تھی۔ حضرت عمر رات کو گشت کرتے تھے تو انہوں نے کسی عورت کی شاعری ایسی سن لی، انہوں نے کہا یہ تو فتنے میں، پھر بعد میں ان کو پتہ چلا جی یہاں تو عورتیں ان کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہیں۔ تو انہوں نے ایک تو ان کی ٹنڈ کروا دی اور دوسرا ان کو جو ہے وہ کہا کہ شہر سے آپ نکل جاؤ۔ اب ان کا نہیں تھا قصور، بات تو پھر وہی ہے نا، یہ اب مصلحت ہے۔ اب آپ دیکھیں مصلحت ہے اجتہاد ہی،
وہی بات ہے اجتہادی. اب انہوں نے عورتوں کے دین کو ایک طرح سے بچایا. حضرت عمر کی طرف سے دیکھیں میں نے ان کا دین محفوظ کیا عورتوں کا کہ وہ اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئی تھی. یعنی عمومی لوگوں کے دین کا اعتبار کیا, ایک بندے کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں اس کی کمپرومائز کرتے اس کی عزت نفس کو کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں. امام غزالی نے جو 3 شرطیں بیان کی ان میں سے ایک عمومی میں یہ داخل ہے. عمومی میں یعنی مسئلے تو عمومی ہوتی ہے نا. جیسے آپ نے وہ گارڈ والی مثال دی, اب گارڈ نہیں رکھے گا تو وہ تو اسیسنیٹ ہو جائے گا. یہ بھی تو مسئلہ ہے. نہیں پہلے تو اسٹیٹ وہ پھر ایسا کرے گی نا کہ سیکیورٹی فراہم کرے گی نا, جان مال کے تحفظ کو یقینی بنائے گی نا. ایسے ہی ہے. حضرت عمر کیا کرتے تھے کہ جو لوگ حکومت کے کلیدی عہدوں پر فائز ہوتے تھے تو ان کی دولت میں سے آدھا حصہ لے لیتے تھے. یعنی ان کے دور اقتدار میں جو بھی انہوں نے کمایا ہوتا تھا تو حضرت عمر اپنے بزنس سے تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو تمہارے پاس یہ ہے نا یہ عہدہ ہے, اس عہدے کی وجہ سے جو ہے وہ بزنس چل رہا ہے, بھلے تم نے اپنی بزنس اور تجارت کی ہے تو آدھا ہمیں دو, اسٹیٹ کو دو. مطلب یہ گورنرز اور یہ سپہ سالار اور یہ جو ہوتے تھے. یہ تو بڑا اچھا آج بھی ہونا چاہیے ہمارے پولیٹیشین بڑے بڑے. ہاں بنا ریکارڈنگ میں آئے آج انہوں نے ٹھیک زیادہ ہے. کر لیا اپنے. تو یہ بھی وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, خیر بہرحال. اب مالکی فقہا جنہوں نے اس کو مصدر شریعت مانا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے بھی کچھ شرائط لگائی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ملائمت, یعنی وہ جو مناسبت کی بات, مناسب ملائم کی بات ہم نے قیاس میں پڑھی تھی نا. مناسب ملائم کہتے ہیں یعنی عقلی مناسبت ہو نا, کامن سینس کو سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ فائدے کا اعتبار کرنا چاہیے. اب یعنی شراب کا فائدہ نہیں سمجھ میں آتا ہے نا, شراب میں کون سا فائدہ ہے, نقصان ہے, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ مسلط شارع کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو, کسی اصول کے مخالف نہ ہو. پہلے اصول کے مخالف نہ ہو, اصول یعنی کتاب و سنت کے, اور اس کے احکام کے ماخذ میں سے کسی ماخذ کے منافی نہ ہو, بلکہ یہ مسالے کی اس جنس سے ہو جس کا حصول شارع کا مقصود ہے یا کم از کم اس کے قریب تر ہو. بالکل نامانوس, نادر اور بہت بالکل ہی نادر قسم کی مصلحت فائدہ, ٹھیک ہے, نامانوس قسم کا فائدہ اس کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ جو بات کی ہے نا یہ مسالے کی اس جنس سے ہو. یہ قیاس کی وہ پرانا لیکچر مناسبت میں ہم نے کہا تھا کہ مناسب ملائم کی آگے کئی قسمیں ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس کی جنس سے ہوتی ہے جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہوتا ہے. یعنی اس مصلحت کا تو اعتبار نہیں کیا شریعت نے, لیکن اس کی جنس کا اعتبار کیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ بلی ہے, بلی جو ہے وہ گھروں میں آتی ہے تو آپ وسلم نے کیا کہا, بہت زیادہ چکر لگانے والی ہے. تو اس کا جھوٹا کیا ہے, وجہ کیا بیان کی, چکر لگانے والی. زیادہ چکر لگانے سے آپ مشقت میں پڑ جاؤ گے. دفع مضرت ہے نا, تو مصلحت کا مسئلہ بن گیا, ایک مشقت کو دور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا مشقت, اب چوہا بھی بہت زیادہ آتا ہے تو اب چوہے کے بارے میں کوئی جزئی مصلحت تو ہمیں نہیں ملتی. جزئی مصلحت کا مطلب یہ ہے کہ چوہے کے بارے میں کوئی نص مل جائے. بلی کے بارے میں جو مصلحت ہے اس کو ہم کہیں گے جزئی ہے, یعنی شریعت نے اس کا اعتبار کیا, مصلحت معتبرہ, جزئی مصلحت ہے اس خاص مسئلے میں. چوہے کے بارے میں کوئی مصلحت نہیں ہے, لیکن چوہا جو ہے وہ اس کی جنس سے ہے, بلی کی جنس سے ہے. کس اعتبار سے, مطلب گھروں میں بہت زیادہ چکر لگانے کے اعتبار سے. تو اس لیے چوہے کے بارے میں اس مصلحت کا اعتبار کرنا بلی والی مصلحت کا, یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ شریعت میں اس کی مثال تو نہ ہو, یعنی چوہے کی مثال تو نہیں ہے شریعت میں اسپیسیفکلی, لیکن چوہے کی جنس کی مثال موجود ہے, تو اس جنس سے آپ نے رہنمائی لے کے اس کے بارے میں بھی وہ حکم لاگو کر دیا. نہیں قیاس نہیں, قیاس اور چیز ہے. قیاس میں ایک متعین چیز اور دوسری متعین چیز میں کوئی علت مشترکہ ہوتی ہے. پھر آپ جو ہے نا وہ علت جو ہے نا وہ اس کے اوصاف کی طرف چلے جائیں. دوم کیا ہے, اپنے طور پہ قابل فہم ہو, یعنی وہ مصلحت کیا ہے, قابل فہم ہو. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ مناسب ہو, مناسب ملائم ہو, دوسرا قابل فہم ہو, اور تیسرا اس پر عمل کرنا ضروریات دین میں سے کسی چیز کے تحفظ کے لیے ضروری ہو یا دفع مضرت کے لیے. ٹھیک ہے, وما جعل علیکم فی الدین من حرج. تو یہ ان احکامات کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے, اب جیسے انہوں نے کہا جی کہ افضل آدمی کے ہوتے ہوئے مفضول کی بیعت جائز ہے, جونیئر کی بیعت جائز ہے.
ٹھیک ہے، سینئر کی موجودگی میں جونیئر کی بیعت جائز ہے، ٹھیک ہے، جیسے صحابہ کی موجودگی میں کوئی تابعی جو ہے وہ حکمران بن گیا تو وہ کہتے ہیں بننا نہیں چاہیے تھا لیکن اب بن گیا تو اس کی بیعت جائز ہے۔ مصلحت کا تقاضا یہ، مصلحت کیا ہے؟ دفع مضرت، کیونکہ اگر لڑائی شروع ہو گئی نقصان بہت ہے۔ بیت المال کا خزانہ اگر خالی ہو جائے تو آپ دولت مند پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں، ویسے ٹیکس لگانا نہیں ہے، اسلامی حکومت میں ٹیکس نہیں ہے۔ آپ وسلم نے صاحب مقص ٹیکس لگانے والے حکمران پہ لعنت بھیجی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے اسلامی ریاست میں، کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ہاں جو نان مسلم ہوں گے، جو فارنرز ہوں گے، یہاں آ کے تجارت کریں گے، ان کے اوپر ٹیکس ہے، وہ اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، عشور 10% حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، لیکن دولت مندوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر خزانہ خالی ہے تو دولت مندوں کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ نا لیکچر رہ جائے گا، ایک دفعہ ہم کمپلیٹ کر لیں پھر اس کے بعد۔ دوسرا کیا ہے کہ زخمی جو ہے نا، اب نابالغ بچہ ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جیسے گلی محلے میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک بچے نے دوسرے کو زخمی کر دیا، اب ویسے تو نابالغ کی گواہی ہے عدالت میں نہیں ہے، بالغ کی گواہی ہوتی ہے نا، تو ایسی صورت میں نابالغ کی گواہی کیا ہے؟ مصلحتاً قبول کی جائے گی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں مصلحت کی یہ مثال ہے، تو وہاں ٹیکس بھی مصلحتاً لگایا جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں گواہی بھی مصلحتاً جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اس میں ایک اور انہوں نے کہا کہ جی شافعی فقہا کہ کیا ہاں کیا ہے کہ جی اگر دشمن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، اب ان کے درخت جلانے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے، ان کے کھیت جلانے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے وہ اس کو جلائے بغیر چارہ ہی نہ ہو، یعنی ان کے اوپر حملہ ہی ممکن نہ ہو، بس آپ تو لڑائی کرنے کے لیے آئے ہو، تو پھر اب آپ درخت کیا ہیں کاٹ دیں گے یا فصلیں جلائیں گے، فساد کے لیے نہیں کریں گے، ایسا لڑائی کی غرض سے کریں گے آپ، فتح پانے کی غلط سے۔ جی نابالغ کی گواہی پر حد جاری کی جا سکتی ہے؟ نہیں، حد تو ابھی ہم بات نہیں کر رہے۔ دوسرا کیا ہے، حنفی فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر مال غنیمت جو ہے آپ کو حاصل ہوا دشمن سے، اب اس کو منتقل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو، یعنی اسلامی ریاست میں، تو آپ کیا اس کو جلا کے ضائع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے امریکہ یہاں افغانستان سے نکلا، کیا کیا انہوں نے، اب وہ جتنا وہ یہاں لے کے آئے تھے اپنے لڑائی کا ساز و سامان، اب تیارے تو چلیں اٹھا کے لے گئے نا، اب سارا تو گاڑیاں تو اب جس طرح سے وہ آئیں مختلف عرصے میں یہاں آتے آتے پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے، ٹھیک ہے، وہ شپس کے ذریعے سے آئیں، فلاں پورٹ پہ اتری، پھر وہاں سے وہ گئیں، ٹھیک ہے، جو آرم وائیکلز ہوتی ہیں ان کی، اب وہ اب واپس کیسے لے کے جائیں، تو انہوں نے ضائع کیے نا، پھر سمجھ میدان جنگ میں انہوں نے کہا کہ طالبان کے ہاتھے لگ گئے تو انہوں نے جتنا وہ کر سکتے تھے، وہ تو بعد میں بہت سارے کو تو وہ طالبان نے ریپیئر بھی کر لیا نا، کچھ ہیلی کاپٹرز بھی انہوں نے ریپیئر کر لیے، اور وہ پٹھان اس معاملے میں تیز تو ہیں، خیر وہ ہر چیز کی نقل بنا لیتے ہیں۔ اب کلاشن کوف کی یہ آپ کے یہاں ایسے عام بن رہی ہے کلاشن کوف، مطلب کون سی بندوق ایسی ہے، رائفل ایسی جس کی انہوں نے یہ آپ کے کاپی نہ تیار کر لی ہو، یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ادھر ایک علاقہ ہے درہ، ہاں درے کے لوگوں نے، خیر بہرحال تو وہ یہ ہے کہ اس مال غنیمت کو کیا کریں وہ، یا اپنا ساز و سامان اس کو وہ کیا کریں جلا دیں، جو دشمن کے ہاتھ لگنے کا کیا ہے اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو تلف کر دیں، لیکن وہ اس کو استحسان بالمصلحہ کے تحت لے کے آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے ہاں کیا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، بغاوت کرنے والے، ان کو ملک سے نکالا جا سکتا ہے، ڈی پورٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ کرتے ہیں، ساری اسٹیٹس کرتی ہیں، یعنی یہ ایسے انٹرسٹ ہیں جو ساری کر رہے ہیں۔ اچھا، امام احمد بن حنبل نے ایک اور مثال بیان کی کہ اگر انسان کی اولاد میں سے کوئی ایک کمزور ہو، پیدائشی طور پہ معذور ہے، اپاہج ہے، اب وہ اپنی اس خاص اولاد کے لیے کوئی اپنی جائیداد میں سے خاص ایسٹ مختص کر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے، مصلحتاً جائز ہے، جہاں اضطراری حالت ہے، امام احمد بن حنبل نے، کہ وہ ہبہ کر سکتا ہے، مطلب اس کی اولاد میں سے کوئی بیمار ہے، محتاج ہے، معذور ہے، اب ویسے تو حکم یہی ہے نا اولاد کے ساتھ برابری کرو، لیکن ایسی صورت میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، زیادہ دے جا سکتا ہے، اس کا اختیار ہے اس کے پاس۔ گناہگار تو نہیں ہوگا، یہ بہت سیریس مسئلہ عام طور پر آج کل پایا جا رہا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے اس ٹاپک پہ کانٹیکٹ کیا کہ بچے کچھ فائنینشلی کچھ بہت پور رہ جاتے ہیں، باقی سارے بہت سٹیبل ہیں، اور کبھی ایسے کہ کوئی بچہ فزیکلی ویک ہے، تو اس صورت میں وہ یہی ڈرتے ہیں کہ اس کے اندر تو حدیث بڑی واضح طور پہ موجود ہے۔ اب بات پھر وہی ہے نا کہ اس میں مصلحت کا پرنسپل جو ہے نا، دیکھیں یہ جو پرنسپل ہے نا قواعد عامہ، اب آپ لوگ تو اسٹوڈنٹ، آپ تو اس بات کو سمجھ سکتے ہو، کچھ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں کتاب و سنت خاموش ہیں، ٹھیک ہے، اب جن کے بارے میں کتاب و سنت خاموش ہے وہاں تو مصلحت کا پرنسپل ہے ہی ہے،
اب یہ کون سی ڈومین آ رہی ہے، کہاں فقہ استعمال کر رہے ہیں کہ کتاب و سنت میں ایک بات آ گئی ہے، اس میں توازن پیدا کرنا، کہ کتاب و سنت کا اس میں مفہوم کیا تھا کہ ایک بیلنس رائے نکلے، یعنی کتاب و سنت میں بھی لٹرلزم نہ چلے، ایسا جمود نہ ہو کہ وہ لوگوں کے مسائل حل نہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے کتاب و سنت کی آپ کہہ لیں کہ جی نصوص کی ایسی تعبیر جو کہ بیلنسڈ ہو، تو اس کے لیے ان قواعد عامہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مصلحت، سد و ذرائع، یہ سارے پرنسپلز وہ ہیں جو کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن میں ایک بیلنس اپروچ پیدا کرنے کے لیے فقہاء استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا دوسرا میدان یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ جی ایک جمود پیدا نہ ہو۔ اب ایک فقیہ نے استعمال کر لیا اس کو جمود سے نکالنے کے لیے کہ جی ایک ضرورت ہے، ایک مصلحت ہے، ایک اولاد کی مصلحت کا تقاضا یہی ہے، معذور ہے، مثال کے طور پہ بیمار ہے، بیڈ کے اوپر ہے۔ ڈاؤن سنڈرومز کا بھی بڑے ایشو چل رہے ہیں بچوں کے، یہ بھی ہو جاتا ہے، اور لیکن جو فائنینشیل والے وہ فائن، جو بڑی فائن فیملیز ہیں ان میں سے کسی ایک بچے کا یہ ایشو ہے، اور پیرنٹس بہت کنسرنڈ ہیں کہ بھی ہم اس بچے کو ابھی اپنی زندگی میں بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چلیں باہر، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل میں نا اختلافی ہوتے ہیں، کسی عالم سے رائے لیں، بس اصل بات یہ کسی عالم سے رائے لے کے دیکھیں، جہاں تو نصوص واضح ہیں نا وہاں تو ٹھیک ہے، کلیئر کٹ ہے، آپ خود بھی عمل کر لیں، آپ کو پتہ ہے بھئی یہ نسخہ گھریلو ٹوٹکا ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے استعمال کر لیتے ہو۔ جہاں مسائل سینسٹیو ہوتے ہیں وہاں آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہو، بس اتنی سی بات ہے، وہ پھر آپ عالم جانیں یا وہ کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی بہرحال، اسی طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو شخص اپنی زمین میں سے اپنی زمین تک اس نے پانی پہنچانا ہے لیکن اس کا رستہ نہیں ہے، دوسری کی زمین سے وہ پانی گزر کے ہی اس کی زمین کو مل سکتا ہے، اب اس کی مجبوری ہے، اب دوسرا دینے کو تیار نہیں ہے تو زبردستی گزار سکتا ہے، ہاں گزار سکتا ہے، کیونکہ اس کی زمین ڈیڈ ہو جائے گی نا۔ بات یہ یا تو وہ دے، اس کو رستہ دے، پیسے لے لے، لیکن وہ دینے کو تیار ہی نہیں، وہ کہتا ہے بھائی تو مجھے ہی بیچ، یہ کرتے ہیں نا، تیرے پاس تو رستہ ہی نہیں، مجھے بیچ یا تو جا۔ ہاں تو اس میں اسٹیٹ بھی درمیان میں انوالو ہو، اس کی زمین سے گزرے گا پانی، سیدھی سی بات ہے۔ اس پہ یہ کہتے ہیں جی حضرت عمر سے یہ منقول ہے اور امام اب دیکھیں نا یہاں سارا مصلحت، ایک بندے کا جو فائدہ ہے نا اس فائدے کا اعتبار ہاں ہو رہا ہے اصل بات یہ، اور کیفیت بھی اضطراری ہو، اب جیسے یہاں اضطراری کیفیت ہے، پانی کہیں مل ہی نہیں رہا، اب ایک بچہ معذور ہے، اضطراری کیفیت ہے نا، سیدھی سی بات ہے، مضطر ہے نا وہ بیچارہ، تو مجبور ہے۔ ہاں ایک بچہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھا ہوا ہے خود ہی، اب وہ کہتا ہے جی ماں باپ مجھے فیسیلیٹیٹ کریں، باقی محنت کر کے جو ہے وہ آگے نکل گئے ہیں، اب اس کو کیوں فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو کون سی مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے نا۔ ہاں صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں عمومی مصلحت کی بات نہیں ہو رہی، تین تھی نا، اضطراری، قطعی طور پہ فائدہ، ہاں ہوگا اس کو فائدہ ملے گا، ہاں عمومی مصلحت نہیں ہے، ایک خاص بندے کی مصلحت ہے، تو اس میں مالکی پرنسپل تو استعمال ہو رہا ہے، امام غزالی کا نہیں۔ مالکی پرنسپل کیا تھا کہ مناسبت، تو مناسبت تو ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں انہوں نے دوسری بات کیا کہی تھی کہ قابل فہم ہو، سمجھ میں آتی ہو، تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے یار، ایک بندہ معذور ہے اس کو، اور ایک بندے کو پانی نہیں مل رہا، چلیں بات سمجھ میں آتی ہے، کامن سینس، کسی سے آپ بات کریں وہ کہیں ہاں بھائی سمجھ میں تو آتا ہے، نہیں اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، قابل فہم۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اس سے اس کی کوئی 5 چیزوں میں سے کسی چیز کی جو ہے وہ حفاظت ہو رہی ہے، اب اس کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی جان کی حفاظت ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، تو مال کی پرنسپل کو استعمال کر لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مجتہد ہے نا، جو مفتی ہے، اسے بھی کوئی فتویٰ دینا ہے نا، وہ یا تو امام غزالی کا کرائیٹیریا لے لے یا مالکی فقہا کا لے لے، یا پھر اپنا کوئی بھائی کرائیٹیریا دے دو، ایسے نہیں کہ جی کر لو، مصلحت ہے، فائدہ ہے تو کر لو، پھر تو ہر فائدہ ہی کر لو، تو یہاں کیوں نہ کرو تو وہاں کیوں کرو، پھر وہی ڈیبیٹ لمبی چوڑی، تو کسی کرائیٹیریا کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے۔ اچھا، حنبلی فقہا کا ایک فتویٰ یہ ہے کہ کسی شخص کو رہنے کے لیے گھر میسر نہ ہو اور وہ کسی کے مکان میں رہنے پر مجبور ہو، ٹھیک ہے، اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب اس شخص کو لازماً اس کو مکان کرائے پہ دینا چاہیے، اس کا مال مرضی ہے دے نہ دے، لیکن ایک بندہ اب سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں کرایہ دینے کو تیار ہوں، کہتا ہے میں اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں وہ اس کو کرائے پہ دے گا، لازماً دے گا، کیونکہ وہ مجبور ہے بیچارہ، وہ پیسے دے رہا ہے، مفت میں نہیں لے رہا نا، بات یہ مفت نہیں لے رہا۔ یہ ایسی ہے جیسے مثال کے طور پہ اب ایک بندے کے پاس آٹا ہے، آٹے کی شارٹیج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں مارکیٹ میں چینی شارٹ ہو جاتی ہے، آٹا شارٹ ہو جاتا ہے، اب ایک بندے کے پاس پڑا ہوا ہے،
وہ نہیں نکال رہا تو اس کو مجبور کیا جائے گا لوگوں کو بیچو بس. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس کو مفت رکھے اور کوئی کرائے نہیں چلے. یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا. دیکھیں اب بات پھر وہی مصلحت کی. ہاں جنگی حالات میں آپ یہ پرنسپل لاگو کر سکتے ہیں. جنگی حالات میں دیکھیں ہمارے ہاں بھی ڈیبیٹ زیادہ ہنسی نا ڈیبیٹ پیدا ہوتی ہے. یہ جب مری وغیرہ میں یا اس طرح سے جب حادثات پیش آتے ہیں تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہیں کہ آپ فری میں کرو, اور لوگ وہاں فری میں کرتے بھی ہیں. کچھ ہوٹلز ایسے کرتے ہیں بھئی ہم نے اس کو میں نے اپنا ہوٹل فری کر دیے, ٹھیک ہے, اب آپ آ کے رہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا. تو ایکسپیکٹیشن ضرور ہوتی ہیں لیکن ایمرجنسی کے حالات میں. تو ایمرجنسی کے حالات میں ایسی بات کرنے میں حرج بھی نہیں ہے کہ یار پورا ملک جو ہے اس کے اندر کوحرام جنگ کی حالت میں اعتبار ہے. تو اب ایسے میں اب آپ لوگوں سے پیسے لے کے انہیں کہو کہ جی ہم آپ کو تھوڑا فیسیلیٹی. جی مسجد اور مدرسے کی توسیع کے لیے جو ہے نا اگر تو مجبوری ہو, اگر تو مجبوری ایسی ہے کہ اس کے بغیر توسیع ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اس کو اتنی پیمنٹ کریں کہ وہ راضی ہو جائے. ہاں یہ نہیں کہ جب مسجد بنانی ہے اسے بے شک زیادہ پیمنٹ کرنی پڑے, اسے زیادہ مارکیٹ سے زیادہ پیمنٹ کرے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے, اب اسٹیٹ لیول پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سڑکیں وغیرہ بنانے کے لیے اب آپ سے اجازت تھوڑی لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں ویسے ہی اب یہ سوشل میڈیا پہ نا اس قسم کی خبریں چلا دیتے, لوگ کہتے ہیں جی دیکھیے وہاں کتنا انصاف ہے, فلاں ڈمکان یہ وہ فلاں جو ہے وہ یورپ کا ملک, اس میں ایئرپورٹ ہے, اس ایئرپورٹ میں ایک خاتون بڑھیا کا جو ہے وہ گھر آتا تھا, تو وہ گھر جو ہے نا انہوں نے باقی رکھا, تو اس نے کہا کہ جی میں نے نہیں بیچنا. ٹھیک ہے بھائی, چلو اگر اتنا ہی انصاف ہے تو ٹھیک ہے چلاؤ. لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ وہاں پہ بھی پاسبل نہیں ہوتا ہے, اسٹیٹ اتنا کوئی نہیں کرتی ہے, اتنا پاسبل نہیں ہے, کوئی اسٹیٹ کا وہ کام ہی نہیں ہو سکتا. ہر بندہ کہے کہ جی میں نے سڑک کے لیے جو ہے وہ اپنی جگہ بیچنی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. جی اور کیا سوال ہے؟ ہاں مسجد نبوی کی توسیع ہے یا حرمین کی توسیع ہے, ظاہری بات ہے, وہ تو اب درمیان میں کوئی ہوٹلز آ جاتے ہیں, کوئی گھر آ جاتے ہیں, تو اب اس میں جو ہے وہ ان کو پے کریں بس. توسیع تو ہوگی, وہ تو ایک مجبوری ہے نا, ظاہری بات ہے, اتنا بڑا مجمع ہے, اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں تو جگہ دینی ہے, اسپیس دینی ہے, وہ تو ایک مجبوری ہے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت